کا. ارے نادان بدبختے، تیرا یہ خیال ہے کہ نبی تیرے جیسے ہیں اور تو نبی کے جیسا ہے، تو ایک گزارش ہے، پوری دیوبندیت سے گزارش ہے، پوری وہابیت سے گزارش ہے، پوری سلفیت سے گزارش ہے، پوری سعودی قوم سے گزارش ہے کہ تو کچھ بھی نہ کر، صرف ایک کام کر، نبی جیسا کلمہ پڑھتے تھے تو ویسا کلمہ پڑھ. لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کا کلمہ ہے، اور تیری جماعت کا دعویٰ ہے کہ تو نبی کے جیسا ہے، نبی تیرے جیسے ہے، تو چھوڑ دے ہمارے جیسا کلمہ کیوں پڑھتا؟ آمنہ کے لال نے جو پڑھا تو ذرا پڑھ کے تو بتا. ابھی کلمہ پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے جاتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں اس شخص نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے جیسا مانتے ہیں. اب یہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے، اہل حدیث سے نفرت دلانے کے لیے یہ ایک جھوٹا جو ہے بہتان ہے، یہ بہتان ہے، ایک جھوٹی بات ہے، جھوٹا الزام ہے. کوئی کسی بھی اہل حدیث نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہر معاملے میں ہمارے جیسے ہیں. تو یہ آج میں ایک بنیادی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر اعتبار سے ہم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہیں؟ یعنی کیا کوئی اہل حدیث اللہ کے نبی تھے تو کیا کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ اور اگر اہل حدیث یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے تھے، تو یہ اپنے الفاظ نہیں ہے اہل حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے الفاظ ہیں. اور اس کا خلاصہ یہ، میں پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت ہی واضح ہو جائے. دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 401. اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں بھول گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں، حدیث لمبی ہے، آخر میں ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بشر مثلکم. اب یہ کس کے الفاظ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. بہت ہی واضح ہے کہ کس معاملے میں تمہارے جیسا کہا. یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہونے میں، یہ جو جینڈر ہے، جو انسان ہے، یہ جو قوم ہے، یہ جو انسانیت ہے، یہ اولاد آدم ہے، تو اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور لوگوں کی طرح یعنی انسان ہونے میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کی کیفیت میں، جسمانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، منصب نبوت، ہر لحاظ سے سب برابر ہو گیا نبی کے. بالکل یہ مقصد نہیں. مقصد صرف یہ کہ جو جنس ہے، جو جینڈر ہے، جو اولاد آدم کی جو نسل ہے، اسی میں سے میں بھی ہوں. تو تم، چونکہ یہ انسانی فطرت ہے بھولنا، یہ انسانی فطرت ہے، تو چونکہ میں بھی انسان ہوں اس لیے میں بھی بھول جاتا ہوں. جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ بشر مثلکم، میں تم جیسا ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ انسان ہونے میں، اس لیے انسان کے اندر جو فطری چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہیں. جیسے اور انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئی، اور انسان کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے ہیں، اور انسانوں کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت تھی. تو وہ تمام یعنی جو انسانی خصلتیں ہیں، جو انسانی عادتیں ہیں، جو انسان ہونے کے لحاظ سے جو فطری ہیں، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں. تو اگر کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بشر ہی کہتا ہے، کوئی اہل حدیث یہ نہیں ڈڈورا پیٹتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہم نبی کے جیسے، نبی ہمارے جیسے، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرتے. بات صرف وہاں آتی ہے جب نور و بشر کا مسئلہ آتا ہے، تو وہاں پہ جو ایک اختلاف ہے، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بشر تھے. اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. بس اتنا کہہ دینے سے یہ لوگ الزام کیا لگا دیتے ہیں اہل حدیث پر کہ ان لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو اپنے جیسا بنا دیا. نہیں بھائی، اپنے جیسا کہاں بنا دیا؟ یہ نسل کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے جو خود قرآن میں ہے، حدیث میں، وہی بات ہم کہتے ہیں.
باقی یہ کہ ہر معاملے میں یعنی بالکل جیسے اللہ کے رسول کی فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، آپ پہ وہی آتی ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، یہ کون بیوقوف اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اس معاملے میں یقیناً اللہ کے رسول الگ ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ حدیث بھی موجود ہے دوسری، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1965، 1965۔ اس میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ فقال له رجل من المسلمین، تو ایک مسلمان شخص نے کہا انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، یعنی آپ تو صوم وصال یعنی مسلسل آپ روزے رکھتے ہیں، تو جب آپ رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ تم میں سے میری طرح کون ہے؟ اب دیکھیں ایک دوسرے حدیث سے صحیح بخاری کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اور اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ تم ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اب آگے وضاحت فرما دی، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، کہ میں جب رات گزارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب دیکھیں دونوں حدیث میں وضاحت ہے، جہاں صحیح بخاری کی حدیث میں کہا بشر مثلکم، وہاں آگے وضاحت ہے کہ جیسے تم انسان ہو، میں انسان ہوں، تم بولتے ہو، میں بولتا ہوں۔ تو انسان ہونے کے لحاظ سے، بشر ہونے کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی جو خاص عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خاص نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خاص مہربانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس معاملے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ تو یہ فرق ہے، جب انسان کی بات آئے گی، جنڈر کی بات آئے گی، جنس کی بات آئے گی، اولاد آدم کی بات آئے گی، تو اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی نسل سے ہیں۔ اور جب بات آئے گی خصوصیات کی، جو اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا جو انعام و اکرام ہے، اس جیسی بات آئے گی، تو عام انسان تو دور کی بات ہے، اہل حدیث تو دور کی بات ہے، پوری انسانیت میں، حتیٰ کہ تمام انبیاء میں کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان تو جانے دیں، اہل حدیث تو جانے دیں، انبیاء علیہ السلام میں بھی فضیلت و مقام کے لحاظ سے کوئی اللہ کے نبی جیسا نہیں۔ تمام انبیاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، خود اہل حدیث سے سمجھنا چاہیے کہ اگر اہل حدیث نے کہیں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کے اپنی عوام سے کہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اپنے جیسا بنا دیا، پھر ان کو متنفر کہیں، مشتعل کہیں، اور پھر اہل حدیثوں کو گستاخ رسول کہیں، ان کو کافر قرار دیں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ تو یہ جھوٹ اور بہتان ہے جو یہ لوگ اپنے جلسوں میں اور اپنی تقریروں میں اپنے عوام کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اور اہل حدیثوں کو دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا مانتے ہیں، جبکہ یہ سراسر بہتان ہے، سراسر غلط بیانی ہے۔ ہم نے کبھی کسی بھی اہل حدیث نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر معاملے میں وہ ہمارے جیسے ہیں، بلکہ انسان ہونے کے لحاظ سے جیسے ہم انسان ہیں ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ تو یہ جو جنس ہے اس حساب سے، باقی انسان کے لحاظ سے بھی جو جسمانی صفات ہیں اس میں بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمارے جیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحت ہے، جو جسمانی ساخت ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں پیدا کیا، جو آپ کا خاندان ہے، جو آپ کا نسب ہے، جو آپ کا اسٹیٹس ہے، اس مقام کو بھی دوسرا انسان نہیں پہنچ سکتا، نہ دینی لحاظ سے، نہ دنیاوی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دعویٰ ہرگز نہیں، دعویٰ صرف کہنا صرف یہ ہو جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ انسان تمہارے جیسا میں انسان ہوں، بس وہ بات ہے۔ باقی انسانوں میں دیکھیے ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، بھائی ماں باپ بیٹے، ایک فیملی میں 4 لوگ ہوتے، چاروں ایک جیسا نہیں ہوتے، پھر ایسے کوئی بیوقوف کیسے کہہ دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں؟ تو یہ مطلب ہے جو ہے، بہت ساری مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ مقام مرتبے کے حامل لوگ رہتے ہیں۔ اب کوئی ایک ہندوستانی دوسرے ہندوستانی کے بارے میں کہہ دے کہ تم بھی ہندوستانی ہو، میں بھی ہندوستانی ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ دونوں بالکل سیم ایک جیسے ہو گئے۔ بھائی اس معاملے میں ہندوستان میں رہنے کے اعتبار سے جو ہے، شہریت کے اعتبار سے، اس ملک میں رہنے کے اعتبار سے اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم بھی ہندوستانی ہیں، آپ بھی ہندوستانی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بالکل اپنے جیسا بنا لیا، بالکل ایک جیسا دونوں کو کر لیا۔ یا کوئی مسلمان کسی بھی چھوٹے بچے سے، کسی عام آدمی سے کہہ دے، کوئی عالم ہو ایک عام آدمی سے کہہ دے، کوئی عابد ہو، زاہد ہو، عام مسلمان سے کہہ دے،
ہم بھی ہندوستانی آپ بھی اس کا مطلب تھوڑی کہ دونوں کو بالکل ایک جیسا قرار دے دیا اس معاملے میں، یعنی رہنے کے حساب سے ہم دونوں ایک جیسے ہیں، باقی مقام مرتبہ تو الگ الگ ہوگا دونوں کا۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے جو خود کہا کہ میں انسان ہوں، مطلب یہ کہ انسان ہونے میں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں، جیسے تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے بولنا، تم سے بول چوک ہو سکتی ہے، بھول جاتا ہم بھی بول سکتے ہیں، تو یہ فطرت ہے، انسانی فطرت اس لحاظ سے کا، باقی مقام مرتبہ الگ ہے۔ اور جب بات آتی ہے منصب نبوت کی، منصب رسالت کی، اور اس خصوصیت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، اور آپ جو ہے نہ صرف اس امت کے نبی ہیں بلکہ تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو اس معاملے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں۔ تو یہ وضاحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، دونوں حدیثیں موجود ہیں، یہ حدیث بھی ہے کہ انا بشر مثلکم، اور یہ حدیث بھی ایکم مثلی، ہمارا ایمان دونوں حدیثوں پر ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکم مثلی والی حدیث کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، اور اس حدیث کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے۔ جس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ انا بشر مثلکم، اس میں انسان ہونے کے ناطے کہا کہ جیسے تم آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، ہم بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، وہ اس معاملے میں کہا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں، صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں جو کہا کہ ایکم مثلی، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یہ مہربانی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میرا اس معاملے میں جو ہے میرا معاملہ، مجھ پر اپنے آپ کو قیاس مت کرو کہ میں 100 میں وصال لگتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، تو یہ مطلب ہے۔ تو بہرحال یہ ایک غلط فہمی تھی، ایک ان کا الزام تھا اہل حدیث کے تعلق سے، اور جس کی وجہ سے ان کی عوام نفرت کرنے لگی اہل حدیثوں کو اور گالیاں دیتی ہیں، بلکہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مجرم ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ یہی مسئلہ نہیں، اس طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اہل حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بھی گستاخی والے فتوے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، تو تمام عوام کو چاہیے نا کہ خود اہل حدیث عالم سے وضاحت لے کہ آپ لوگ اس چیز کو کس طرح مانتے ہو۔ اگر ان کی زبان سے سنو گے نا تو یہ لوگ توڑ مڑو کے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے لوگ۔ اس لیے آپ کسی اہل حدیث عالم سے پوچھو کہ آپ نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہے یا لکھی ہے آپ کے علماء نے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا میننگ ہے، تو اہل حدیث جو ہے اپنی وضاحت کرے گا تو آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ ان کے پاس جاؤ گے تو یہ تو منمانے کچھ بھی مانا مطلب بتا دیں گے، اور حقیقت میں اصولی بات یہ ہوتی نا کہ میں بات یہ پہ ختم کرتا ہوں، اصولی بات ہوتی ہے کہ تمام اہل علم میں بات متفق علیہ ہے کہ تفسیر القول لا يجوز تفسیر القول بما لا يرضى به القائل، یہ باقاعدہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی شخص کے قول کی وہ تشریح جس پر وہ راضی نہ ہو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آج دیکھیے نا، صرف یہ مسلکی معاملات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بیچ میں چاہے وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہو، یا ایک مسلک والوں کے بیچ کا مسئلہ ہو، یا ایک خاندان والوں کا مسئلہ ہو، یا دوست و احباب کا مسئلہ ہو، یا علماء کی جماعت کا مسئلہ ہو، بہت سارے جگہوں پر فتنہ و فساد کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ اس اصولی قاعدے سے انحراف ہے کہ لا يجوز تفسیر القول بما لا يرضى به القائل۔ اس اصول پر اگر کوئی عمل کر لے تو بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اصول کیا ہے کہ کسی بھی شخص، کوئی بھی ہو، اس نے جو بات کہی ہے اس کی کیا میننگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس تشریح کا حق اسی کے پاس محفوظ ہے۔ آپ زبردستی کسی کی بات کا خود ساختہ مطلب لے کے اس پہ نہیں تھوپ سکتے ہو کہ اس شخص نے یہ بات کہی ہے۔ اگر وہ بھائی ایک آدمی کوئی بات کہہ دیا، لکھ دیا، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو ہو سکتا ہے کسی کے بعد اس درو غلط فہمی کا شکار ہوگا، لیکن ایک آدمی آج صورتحال ہے کہ ایک آدمی زندہ ہے، موجود ہے، اس کے باوجود بھی بڑے دھڑلے سے اس کی کسی بات کو لے کے ایک مطلب پہنا کے اور وائرل کر دیتے، دیکھو فلاں نے ایسا کہہ دیا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سامنے والا وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ بھئی آپ نے غلط سمجھ لیا، ہماری بات کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے، ہم نے تو کچھ اور کہنا چاہا اور آپ نے کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہٹ درمی، بدماشی اور مکاری اور شیطان کا ساتھ اس قدر ہوتا ہے کہ سامنے والا لاکھ وضاحت کرتے رہے، لاکھ صفائی پیش کرتے رہے، بھئی ہماری یہ مراد ہے، ہمارا یہ مطلب ہے، لیکن نہیں، سامنے والا نہیں سنے گا، نہیں اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہہ دی، اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سے بول دیا۔ تو اس طرح کی جو الزام اور اتہام تراشی ہوتی ہے، یہ بنیادی قاعدہ فراموش کرنے کی وجہ سے کہ کسی بھی شخص کی کہی ہوئی بات ہو یا لکھی ہوئی بات ہو، اگر وہ زندہ ہے اس سے تشریح مانگنی چاہیے کہ تمہارا کیا مطلب ہے۔ اگر وہ اس کا مطلب صحیح ہے تو پھر مطلب کیا نکلتا ہے، اگر اس کا مطلب صحیح ہے تو آپ زیادہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس تعبیر سے، اس اسلوب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اب اس کو متہم نہیں کر سکتے کہ بدعقیدہ ہے یا گستاخ رسول ہے۔ اگر اس کے تشریح سے آپ اتفاق رکھتے ہیں،
اس کے بیان سے آپ اس کی وضاحت سے آپ اتفاق رکھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ نقد کر سکتے ہیں، تو اس کی اس اسلوب اور اس کے بیان پہ نقد کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، اگر واقعی آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ منہج ہے، آپ کا یہ سوچ ہے، تو آپ اس کو اس طرح بیان کرو۔ آپ نے بیان کے لیے جو الفاظ چنے ہیں، جو تعبیرات چنے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، اس طرح کی بات کی جا سکتی۔ تو یہ صاحب نے جو الزام لگایا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو بالکل اپنی طرح مانتے ہیں، تو یہ تشریح پیش کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو نبی کی طرح بنا دیا، یعنی بالکل نبوت کے مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ تو یہ جھوٹ ہے، اتہام ہے، کسی بھی اہل حدیث کا ایسا عقیدہ یا سوچنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حق بات کہنی سننی اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔